نہیں، جمیل ہے ہی نہیں، حسین ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی اسٹیج جب تقریر کرنے کے علماء کرام نہیں آئے، ابھی پنڈال میں ہے، درجنوں علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کہہ لیجیے مہمان ہیں، آپ تشریف لائیے، اس لیے کہ بہت پنڈال کی زینت آپ سے بڑھ جائے گی، محفل کی خوبصورتی آپ کے آنے سے بڑھ جائے گی۔ جو لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، جناب جنید صاحب فضلہ جو سیکریٹری ہے، جناب منظور صاحب فضلہ سیکریٹری ہے، جناب جنید صاحب خزانچی ہے نا، یہ سب ہے شیخ صاحب کہ جمیل ہے ہی نہیں، حسین ہے ہی نہیں، جمیل ہے ہی نہیں، حسین جمیل ہے ہی نہیں۔ زور سے کہہ دے نا سبحان اللہ، کیونکہ اگر آپ کے چہرے میں نے دیکھا ہے یہ جو ابھی جلسے میں ٹوپی پہن کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، میں نے آپ دیکھا ٹوپی والوں کے لیے شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ اگر گمچھا رکھے ہیں تو جلدی سے سر کو ڈھانپ لیجئے، رومال رکھے ہیں تو نکال لیجئے اور سر کو ڈھانپ لیجئے، کیونکہ ایک اچھا شعر ٹوپی والوں کے لیے ہے کہ سر پہ ٹوپی یوں سجائے بیٹھے ہیں، حسن آپ یوں بڑھائے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں حسن انہی کا بڑھتا ہے کہ سر پہ ٹوپی سجائے بیٹھے ہیں، حسن آپ یوں بڑھائے بیٹھے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کیوں منہ بنائے بیٹھے ہیں، آپ کیوں منہ بنائے بیٹھے ہیں، اور میرے سے باہر آئیے جناب، لوگ درشن کو آئے بیٹھے ہیں، لوگ درشن کو آئے بیٹھے ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ استقبال کر لے شاعر ہند و نیپال حضرت مولانا اصغر امام صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان حضرت رجب علی صاحب قبلہ زیائی، خطیب اہل سنت شمشاد اشرفی صاحب قبلہ، سب کے سب آ گئے۔ ذرا محبتوں کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجیے، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ جلدی سے بیٹھیے تاکہ پیچھے والے لوگوں کو موقع مل جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہی سے انقلاب آئے گا، یہی سے خوبصورتی کی فضا قائم ہوگی، یہی سے یہ محسوس ہوگا کہ آج کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا۔ اس بات کا ثبوت آپ ہی کو دینا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جلسہ سننا ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو احساس یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج جو لوگ قریب بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ سب کے سب جلدی سے بیٹھ جائیے۔ حضرت اب ایک اچھا شیخ استاد العلماء نیاز حشمتی صاحب قبلہ، مولانا عباس صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت غلام جیلانی صاحب قبلہ، حضرت رضا اللہ، اور جو لوگ بچ گئے ہیں ابھی تک وہ لوگ جلدی سے کھانا کھا لیجئے۔ ابھی شعراء کرام آئے ہیں معلوماتی گفتگو سننے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو تقویت مل جائے، تو جناب حافظ احادیث کثیرہ حضرت مولانا انصار احمد برکاتی کا ہم اور آپ استقبال کر لے۔ 10 منٹ کا خطاب ہوگا، جو خطاب میں حدیث کی کثرت کرتے ہیں، جملے کے اور بازاروں جملے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میں چاہوں گا ان کا خطاب پہلے سنیے، پھر ہمارے شعراء کرام کی فہرست کی شروعات ہوگی۔ پورا مجمع دل لگی کے ساتھ اپنے اعمال کی زلفوں کو سدھارنے کے لیے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض القرآن کانفرنس، مولانا انصار صاحب اللہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس شیء اکبر اللہ من۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ صدر جلسہ شہزادہ حضور اشرف العلماء یعنی حضور صدر العلماء تشریف لا رہے ہیں، جانشین حضور اشرف العلماء تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کرے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور شیر نیپال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ہی اکبر سلام کے ساتھ بیٹھے
नमूना असलाम सदरे जलसा तशरीफ ला चुके हैं। आप और अदब और एहतराम के साथ बैठ जाए। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से, ज़मीन थोड़ी सी दे दे पहले मदफन अपने कोचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं, यूँ अर्ज़ करते हैं, क़याम लेके जो आई सवा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, बता दे और कोई किसी से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वह मिला मदीने से। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेली बारगाह रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूँ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। आइए अर्ज़े मारूफ से कबल एक हदीस पाक समाअत करे। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 87 सतर नंबर 13-14 हदीस पाक है। अन उमर रज़ियल्लाहु ताला क़ाल इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समा वल अर्द हिना ला यसअदु फ़ीही। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत उमर क्या कहते हैं कि हज़रत उमर कहते हैं, जब कोई अमाल नेक अमाल तुम करो तो उस अमाल को पेश करने के लिए रब की बारगाह में अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, इसलिए कि जिस अमाल के अंदर नबी पर दुरूद न पढ़ा जाए वो अमाल वो नेकी ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। तो चाहिए हज़रत उमर फारूक कहते हैं उस अमाल को कबूल कराने के लिए अपने नबी पर दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि अगर नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते हैं वो अमाल कबूल नहीं हो पाता है। इसीलिए कि जिक्र अल्लाह का हो, जिक्र रसूलुल्लाह का हो, तो जिक्र अल्लाह के साथ साथ जिक्र रसूल भी जरूरी है। इसलिए जिस अमाल में नबी का जिक्र नहीं है वह जिक्र यूं ही बेकार है। हमारे इमाम फरमाते हैं, जिक्र खुदा इनसे जुदा चाहो नज़दीओ वल्लाह जिक्र है जी सतर की है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिनी अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सलाम की बात आ गई है, दुरूद शरीफ की बात आ गई है, एक हदीस पाक से बात करें। अल-वासिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि कि अल्फ मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह। तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात खलीफा हुजूर शेर नेपाल अल्लामा उबैदुल्लाह साहब फतरौल, हज़रत मौलाना अब्दुल वकील साहब अमजदी, शायर इस्लाम जनाब कारी महबूब साहब हाजी नगरी, मौलाना मुश्ताक साहब शायर इस्लाम जनाब कमर बनारसी साहब है। तमाम शख्सियात की आमद एक साथ मेंबर शरीफ पर हो रही है। जरा मोहब्बतों से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया जो हदीस पाक के तर्जुमा समाअत करे, सरकार के सहाबी हज़रत अनस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला वो सहाबी
بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہے جیسے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت انس سمجھتے ہیں کہ آج سرکار سے میں مانگ لیتا ہوں، سرکار سے طلب کر لیتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ دے سکتا ہے جو دنیا کے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی مالک الکونین ہے، مالک مختار ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہم اہل جماعت کا ہے کہ نبی مالک مختار ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سرور کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے، اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کو ہلاکت کی خاموشی چپ ہو رہا کہ میں کیا کہوں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کا مسکان ہے، سرکار کے بارگاہ سے دور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد برکتیں عطا فرما دے۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے آسمان کی طرف، تو ہم اب جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر جاتا ہے، لیکن جب سرکار دعا کرتے ہیں، نبی جب دعا کرتے ہیں اجابت رحمت یہ سرکار کی سرکار کے 10 طرف جھک جاتی ہے۔ اسی کو ہمارے امام فرماتے ہیں اجابت کا چہرہ، عنایت کا دعا، ڈھونڈنے کی دعائیں محمد۔ حضرت انس سرکار کے سرکار کی بارگاہ میں سرکار جیسے ہاتھ دعا کے گھر اللہ انس کی اولاد برکت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسے سرکار نے کہا دعا کر دیا ہے تو سرکار کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 80 اولاد عطا فرما دیا ہے۔ اگر آج انسان کو 5 سے اولاد ہو جائے انسان ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ ارے نادان جس رب نے پیدا کیا ہے رزق وہی کھلاتا ہے، ماں باپ کو سیلا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ماں فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے میرا تو میرا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت عمدہ۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سے بات کریں اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 139 ساتھ نمبر 12-13 ہے۔ حدیث پاک سے بات کریں مکتبہ رشیدہ دہلی علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوا اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب أن يسأل وأفضل الدعاء۔ سرکار کے بارگاہ میں حدیث پاک کے ترجمہ سے قبل ایک واقعہ سنیں پھر اس کو جاؤں گا۔ ایک دعا کی بات آئی نا دعا، تو دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مطہرہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت عائشہ عرض کر حضور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کے اگلے گناہ کو معاف فرما دے، پچھلے گناہ کو معاف فرما دے، باطن گناہ کو معاف فرما دے، ظاہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اور جب کوئی آدمی جب ان کا شوہر اپنی بیوی سے خوش ہوتا ہے تو بیوی جو سامان طلب کرتی ہے شروع سے عطا کر دیتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے اور بیوی طلب کرتی ہے شوہر نہیں دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس عورت سے ان کا شوہر ناراض ہو جائے اگر وہ نماز کیوں نہ پڑھتی ہو لیکن وہ مرتی تو جہنمی ہو جاتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر بیوی ہے شوہر ان سے راضی ہے تو جس بیوی سے ان کا شوہر راضی رہتا ہے تو اللہ راضی رہتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو عورت یہاں بھی کامیاب ہے، متحجہ حشر میدان بھی کامیاب ہو کامران۔ حضرت عائشہ ہے سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار دعا کرنے کی حضرت اے اللہ عائشہ گناہ کو معاف فرما دے تو حضرت عائشہ جیسے سرکار دعا کرتے نا تو حضرت عائشہ سرکار کے بدن سے لپٹ جاتے ہیں۔ لپٹنے کے بعد حضرت عائشہ کبھی سرکار کے اس رخسار کو چھو رہی ہے کبھی اس رخسار کو چھو رہی ہے تو سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟